اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ توبہ کا تعارف۔ سورہ توبہ کا مقام نزول۔ سورہ توبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کی آخری آیات لقد جاءکم رسول سے آخر تک ان کو بعض علماء مکی کہتے ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں یعنی سورہ توبہ میں 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں۔ توبہ نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، ان میں سے یہ 2 نام مشہور ہیں۔ نمبر 1 توبہ، اس صورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 براءت، یہاں اس کا معنی بری الذمہ ہونا ہے اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ براءت بھی کہتے ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کی وجہ، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور توبہ یعنی سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کے فضائل۔ نمبر 1 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورۃ ہود، سورہ براءت، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ براءت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطر داری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 3 حضرت عطیہ ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تم خود سورہ براءت سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ توبہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ان مشرکین سے براءت کا اعلان کیا گیا جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے۔ نمبر 2 کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کیا گیا۔ نمبر 3 غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 4 یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا رد کیا گیا۔ نمبر 5
ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور میں ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔ نمبر 6، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ نمبر 7، مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا گیا اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی۔ نمبر 8، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سورہ توبہ کی سورہ انفال کے ساتھ مناسبت۔ سورہ توبہ کی اپنے سے ماقبل سورہ انفال کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اسلامی ملک کے خارجی اور داخلی اصول بیان کیے گئے، صلح اور جنگ کے احکام، سچے مومنین، کفار اور منافقین کے حالات بیان کیے گئے، دیگر ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں اور عہد و پیمان کے احکام بیان کیے گئے۔ البتہ سورہ انفال میں مسلمانوں کو معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورہ توبہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کفار کی طرف سے عہد شکنی کی ابتدا ہو تو وہ بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑ دیں۔ نیز دونوں صورتوں میں مشرکین کو مسجد حرام سے روکنے کا حکم دیا گیا، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، مشرکین اور اہل خطاب سے جہاد کرنے پر تفصیلی کلام کیا گیا اور منافقوں کی خصلتیں بیان کی گئی سورہ توبہ میں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احادیث طیبات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دین متین پر چلنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔